دل کی محل پارٹ 2۔ وہ اس کے بالوں کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچتا اس کا چہرہ اپنی جانب کر گیا تھا۔ قطرہ قطرہ آنسو بہتے زرمینہ کی ٹھوڑی سے ٹپک رہے تھے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کا لبس پاتے زرمینہ مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی جو وہ کر رہا تھا۔ اسود، آپ کو خدا کا واسطہ ہے پیچھے ہٹیں۔ نہیں میری جان، اتنے پاس آ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کو سختی سے بستر پر دھکا دیتی اس کے اوپر آیا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کے تمام نقوش پر اپنے لب رکھتا اس کو جھلسا رہا تھا۔ زرمینہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے خود سے دور دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسود یار اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ چکا تھا۔ مخمور نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے انابی لبوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ زرمینہ کے بھرے بھرے لب اس کے حلق میں کانٹے چبا رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ان پر جھک چکا تھا۔ سختی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے وہ اس کی سانسیں اپنے اندر انہیل کر رہا تھا۔ زرمینہ کی سانسیں بری طرح اکڑ رہی تھیں۔ وہ اسود کے سینے پر مکے مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسود اپنی گرفت مضبوط پر مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ گئی۔ اسود اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے اچانک سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی گاڑی تیزی سے اس سفید حویلی کے آگے آ کر رکی تھی۔ حویلی کو دیکھتے ہی وہ گہرے سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آج کل اس کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ جب جب وہ حویلی میں رہتا تب زرمینہ اس کا دماغ خراب کر کر رکھتی تھی۔ حویلی کے باہر رہتا تب بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ شادی شداؤں والا سکھ تو دور کے بعد اس کی بیوی سے تمیز سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ زرمینہ کے بارے میں سوچتے گہری سانس بھرتے وہ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ ہوا کی تیز تھپڑوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص پہنے وہ بے حد پروقار اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر سرد آہ بھر کر رہ جاتے۔ وہ دکھنے میں اتنا خوبصورت تھا، مگر اس کی بیوی کو اس کی خوبصورتی سے کیا لینا دینا تھا۔ وہ تو عمر کو لے کر ایسا بیٹھی تھی کہ آگے پیچھے کی اچھی تمام خوبیاں بھی بھول گئی تھی۔ کتنا منع کیا تھا نا اس نے اپنی ماں کو کہ یہ شادی مت کرے، اور اب یہ شادی ہو گئی تھی۔ وہ سفر کر رہا تھا۔ شادی کروانے والے ماں باپ یہی سمجھتے تھے وہ دونوں ساتھ میں بے حد خوش ہیں۔ کمرے کے باہر تو وہ دونوں ایک خوش و خرم میاں بیوی کا ناٹک کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا تھا یہ تو بس وہی دونوں جانتے تھے نا۔ زرمینہ کا چہرہ یاد کرتے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ تمام گھر والوں کے ساتھ کراچی جانا چاہتی تھی، چونکہ اس کو ضروری کام تھا، اس لیے اس نے خود تو جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے زرمینہ کو بھی جانے نہیں دیا تھا۔ کراچی میں اس کے بہت سارے میل کزن تھے جن کے بیچ میں وہ کم از کم اپنی بیوی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے کزن کس طبیعت کے مالک تھے یہ بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا، اس لیے وہ اس ماحول میں بھلا اپنی بیوی کو اکیلے تو نہیں بھیج سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرمینہ کو جانے کا بے حد دل تھا۔ اس نے اس سے بے حد ضد بھی کی تھی، مگر اس 1 مہینے میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اسود یار خان اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ وہ زرمینہ کا کوئی بھی ری ایکشن لیے بغیر گھر سے باہر چلا گیا تھا، مگر اب جب واپس آیا تھا اب یہ سوچ کر ہی تھک رہا تھا کہ زرمینہ اس کا کیا حال کرے گی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تمام باتوں کو سرے سے جھٹکتے حویلی کے اندر قدم بڑھا گیا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ سینے کے لیے تیار تھا۔ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے چاروں اور زرمینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر زرمینہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ تھک ہار کر کمرے کے اندر جاتا صوفے پر بیٹھا تھا کہ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھلتے ہی زرمینہ ڈریسنگ روم سے نکل کر باہر آئی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھتے زرمینہ سرخ چہرہ لیے تیزی سے بستر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھتے اسود یار پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ خوبصورت نشیلی آنکھیں رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنا غصہ دیکھ کر اسود یار گہری سانس بھرتا اس کے پاس گیا تھا۔ میری جان، وہ نرمی سے اس کے برابر بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زرمینہ بری طرح اس کا ہاتھ چڑک گئی تھی۔ اسود یار نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زرمینہ جھڑکے سے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا گئی تھی۔ اسود یار لب پھینچ کر رہ گیا۔ یہ لڑکی اس کے سر پر ہی چڑھے جا رہی تھی۔ جتنا وہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا زرمینہ اس کے ساتھ اتنا ہی برا بیہیو کرتی تھی۔
وہ تھک سا گیا تھا۔ زرمینہ میری جان، میری بات سنو۔ مجھے آپ کو کوئی بات نہیں سنی اسود یار شاہ، دور رہے مجھ سے۔ کتنا دل تھا میرا کراچی جانے کو، کتنا دل تھا میرا بھی کسی کی شادی انجوائے کرنے کو، مگر آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ کم از کم مجھے خوش تو رہنے دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتی پھٹی تو پڑی تھی۔ اس کی باتیں سنتے اسود یار کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میری جان، میں اپنی کزن کو فطرت بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں وہاں نہیں بھیجنا چاہ رہا تھا۔ ایک سمجھدار شادی شدہ لڑکی ہوں، میں آپ کی کزنوں سے خود کو بچا بھی سکتی ہوں، کور بھی کر سکتی ہوں۔ میری جان، میری کزن کوئی گنڈے آوارہ نہیں ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں ان کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے جب میں چاہوں گا تم تب چلو گی، جب میں نہیں چاہوں گا تم تب تک میرے لیے یہاں رکو گی۔ مجھے جانا ہے اسود یار شاہ، اگر آپ مجھے جانے نہیں دیں گے تو کل صبح میں ڈرائیور کے ساتھ کراچی کے لیے نکل جاؤں گی۔ خبردار زرمینہ، ابھی میں بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوں، تمہارے ساتھ تو بہتر یہی ہوگا کہ میری نرمی کو سختی میں مت بدلو۔ میری بیوی ہو، حق رکھتا ہوں تم پر، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں۔ کون سا حق، کہاں کا حق؟ میں نے آپ کو پہلے ہی دن بتا دیا تھا اسود کہ مجھے آپ پر کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں آپ کا کوئی حق مانتی ہی نہیں ہوں۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ڈارلنگ، تم میری بیوی ہو اور تمہارے اوپر تم سے بھی زیادہ حق میرا ہے۔ میں آپ کے کسی حق کو نہیں مانتی۔ کس حق کی بات کر رہے ہیں آپ؟ زرمینہ دھاڑتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی بغاوت اسود یار کو غصہ دلا چکی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی دن یہ بات واضح کر دی تھی کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی حق مجھ پر نہیں جتائیں گے، اور میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں، میری خوشیوں کے بیچ مت آئے۔ کل صبح اٹھ کر میں کراچی چلی جاؤں گی، آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ وہ بری طرح چیخی تھی۔ روکوں گا تمہیں، جا کر دکھاؤ۔ اسود دیکھیں، ہم نارمل شادی شدہ جوڑا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بیچ کچھ بھی ویسا نہیں ہے۔ آپ مجھ پر اپنا حق نہیں جتا سکتے، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی تبھی اسود اپنے پورے غیظ و غضب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میری جان، صحیح کہہ رہی ہو تم، ہم شادی شدہ جوڑا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اب تک تمہیں بہت ڈھیل دی تھی۔ اتنی ڈھیل مجھے تمہیں دینی نہیں چاہیے تھی کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگ جاؤ۔ اور کیا کہہ رہی تھی کہ تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے؟ اب میری جان، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم پر کیا حق رکھتا ہوں۔ وہ دھیمی لہجے میں کہتا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا۔ ایک انجانا سا خوف زرمینہ کو اس سے محسوس ہوا۔ وہ اس کی مٹھی اپنے ہاتھ میں دبوچتے بستر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسود، میرا ہاتھ چھوڑے، کیا کر رہے ہیں؟ میری جان، اب جب تک تمہارے اور اپنے بیچ نارمل شادی شدہ والا جوڑا نہیں بنا لوں گا تب تک تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتا ایک دھکے سے زرمینہ کو بستر پر پھینک چکا تھا۔ زرمینہ بستر پر منہ کے بل گرتی خوف سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ نشیلی آنکھیں آنسو سے تر ہوئی تھی۔ اس ایک ماہ میں اسود سے کبھی بھی اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا ابھی آ رہا تھا۔ وہ خوف سے سرکتی پیچھے ہوئی تھی۔ اسود اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں لیتے اس کو اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ جانبن، دور مت ہونا مجھ سے، دور ہوئی تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا میں۔ وہ اس کے کان میں غراتے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ زرمینہ اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں نہیں اسود، آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ میری جان، میں یہ سب کروں گا۔ سوچا تھا کہ جب تک تمہاری مرضی اس رشتے میں شامل نہیں ہوگی میں کچھ نہیں کروں گا، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تم پر اپنا حق جتاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ میں تم پر تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اب جب تک میں تم سے اپنا حق نہیں لوں گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ کہتے ایک ہی جھٹکے میں اپنی قمیص اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ زرمینہ کی آنکھیں خوف سے سکڑی تھی۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر اس کی سانسیں بری طرح بگڑ گئی تھی۔ کیا پوچھ رہی تھی کہ تم پر کیا حق رکھتا ہوں؟ اب تمہیں بتاؤں گا کہ تم پر کیا حق رکھتا ہوں میں۔ وہ اس کے بالوں کو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچتا اس کا چہرہ اپنی جانب کر گیا تھا۔ قطرہ در قطرہ آنسو بہتے زرمینہ کی تھوڑی سی ٹپک رہے تھے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کا لمس پاتے زرمینہ مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی جو کہ وہ کر رہا تھا۔ اسود، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، پیچھے ہٹیں۔ نہیں میری جان، اتنے پاس آ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کو سختی سے بستر پر دھکا دیتے اس کے اوپر آیا تھا۔ اب وہ اس کے چہرے کی تمام نقوش پر اپنے لب رکھتا ان کو جھلسا رہا تھا۔
زرمینہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو خود سے دور دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسفند یار اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ چکا تھا۔ وہ مخمور نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے انامی لبوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ زرمینہ کے بھرے بھرے لب اس کے حلق میں کانٹے چبھا رہے تھے۔ دوسری لمحے وہ اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ان پر جھک چکا تھا۔ سختی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے وہ اس کی سانسیں اپنے اندر انہیل کر رہا تھا۔ زرمینہ کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ وہ اسود کے سینے پر مکے مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسود اپنی گرفت مضبوط پر مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ اسود اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کے اچانک سے اس کے لبوں کو اپنے دانتوں میں دبا گیا تھا۔ زرمینہ خوف سے سسکی بھر کر رہ گئی۔ وہ بری طرح اس کے لبوں کو اپنے لبوں دانتوں سے دبوچے ہوئے تھا۔ کافی دیر اس کے ہونٹوں کو کچلنے کے بعد وہ اس سے دور ہوا تھا۔ زرمینہ نے شکوہ کناں نگاہ اسود پر ڈالی تھی۔ اس کی تھوڑی سی سختی سے ہی اس کے بھرے بھرے لب مکمل طور پر سرخ ہو چکے تھے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ میرا سکون ان خوبصورت اسٹرابیریز میں ہے تو میری جان میں ایک مہینہ خود کو یوں بے سکون نہ کرتا، وہ کہتا جھک کر نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں تھام گیا تھا۔ اب وہ بے حد نرمی سے اپنے ہی پہنچائے گئے زخم پر نرمی سے مرہم رکھ رہا تھا۔ زرمینہ کی آنکھوں سے موتی برس رہے تھے۔ اسود یار اس کا رونا دھونا بھولے مکمل طور پر اس کے لبوں پر مگن تھا۔ وہ ان لبوں کی مٹھاس کو پاتے تمام کرواہٹ بھلا چکا تھا۔ کافی دیر اس کے لبوں کے ساتھ اپنی منمانی کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹتا ایک سرخ نگاہ اس کے خوبصورت سراپے پر ڈال گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا، ساتھ ہی وہ اس کی گردن پر اپنی مونچھیں بھی رگڑ رہا تھا۔ اس کی شدت محسوس کر کے زرمینہ بری طرح سسک رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ شدت بھرے انداز میں اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ ایک چیخ زرمینہ کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کی گردن پر زخم دیتا وہ پیچھے ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھک کر اسی زخمی پر اپنی زبان پھیرنے لگا۔ زرمینہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے اس کی قمیص کو گریبان کی جانب سے پھاڑ گیا۔ زرمینہ منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی چیخ کو اپنے لبوں پر روک گئی تھی۔ وہ تنزیہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا اچھے سے اسے یہ بات جتلا رہا تھا کہ اس پر اس سے بھی زیادہ اس کا حق تھا۔ دوسری ہی لمحے وہ اس کی گردن پر دوبارہ سے اپنے لب رکھتے ان پر اپنی مونچھیں رگڑنے لگا۔ زرمینہ بھیگی نگاہوں سے اسود کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے ایک سرخ نگاہ اس کی خوبصورت دھڑکنوں پر ڈال گیا۔ سیاہ پردے میں لپٹی وہ خوبصورت دھڑکنیں اس کا دل پوری طرح دھڑکا چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی قمیص کو مکمل طور پر پھاڑتے اس کے جسم سے الگ کر گیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے ایک نازک سے کالے پردے میں موجود تھی۔ زرمینہ کی آتی جاتی سانسیں اس کے نشیب و فراز کو ہلنے پر مجبور کر کے دے رہی تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے جھک کر اس کے نازک سیاہ پردے پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زرمینہ بری طرح پسینے پسینے ہوئی تھی۔ یہ شخص کیا چاہ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ میری جان، تم میں بہت سکون ہے۔ ایک عرصہ تم نے مجھے بے سکون رکھا، اب میں اس کا بدلہ پورے حق کے ساتھ وصول کروں گا، وہ کہتے ایک جھٹکے سے اس کو ہٹا گیا تھا۔ اب وہ اس نازک سیاہ پردے میں اس کے سامنے بیٹھی خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آتے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنا مکمل طور پر حق جتلاتے وہ زرمینہ کا دھیان ہٹا چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے میں اس کے نازک پردے کو اتار کر دور اچھال گیا تھا۔ زرمینہ ہڑبڑاتے ہوئے اپنے سامنے ہاتھ رکھتی اپنے آپ کو چھپانے لگی تھی۔ چہرہ بری طرح سرخ ہو گیا تھا۔ مقابل حد سے زیادہ بے شرم تھا۔ اس کی بے شرمی زرمینہ کے ہوش اڑا چکی تھی۔ میری جان، مجھ سے ہی خود کو چھپا رہی ہوں، میں تو تمہارا لباس ہوں۔ وہ اس کے پاس آتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی دھڑکنوں پر ایک استحقاق بھری نظر ڈال گیا تھا۔ خوبصورت دھڑکنیں سے اپنی جانب مائل کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے زرمینہ کو بستر پر دھکا دیتے اس کی دھڑکنوں پر جھک چکا تھا۔ اب وہ اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ کے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لب سے بری طرح جھلسا رہا تھا۔ زرمینہ اس کے لب سے بری طرح جھلستی اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس سے دور ہوتا سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا جھک کر اس کی دھڑکنوں پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ ایک چیخ زرمینہ کے لبوں سے نکلی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسود یار اس کے لبوں پر جھکتا اس کی چیخوں کو اپنے لبوں میں دبا چکا تھا۔ میری جان، تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں، دیکھو اتنا رکھتا ہوں تم پر۔ وہ ایک استحقاق بھری نظر اس پر ڈالتا خود کو اور اس کو مکمل طور پر بے پردہ کرتے ایک جھٹکے میں اس کی اور اپنی روح ایک کر گیا۔
زربینہ کی لبوں سے آہٹ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرے۔ اسفندیار نرمی سے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا اپنی شدت میں مزید تیزی لے آیا تھا۔ زربینہ بری طرح سے سسکتی اس کی شدتیں اپنے اوپر سہ رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی سسکیوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ اب کمرہ اس کی شدتوں اور زربینہ کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ کافی دیر بعد خوبصورت سماعتیں مکمل ہوئی تھیں۔ وہ اس کے اوپر کھل کر برستا اس کو مکمل پا چکا تھا۔ خود کو پرسکون کرتے وہ اس سے دور ہوتے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ دیکھو میری جان، اتنا حق رکھتا ہوں تم پر۔ وہ اس کے بالوں کو سمیٹتا ایک جوڑے میں باندھ گیا تھا۔ زربینہ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو کھڑا کرتے نرمی سے اپنی شرٹ اسے پہنا گیا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اسفندیار خان، اس کے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر برآمد ہوئے تھے۔ میری جان، اس زبردستی پر تم نے مجھے مجبور کیا، میں اس کے لیے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم مجھے معاف کرو یا نہیں کرو میری جان، لیکن میں تم سے اب دور نہیں رہوں گا۔ وہ اس کے کان میں دھیمے سے کہتے اس کو کھینچ کر اپنے سینے کے اوپر لٹکا چکا تھا۔ نازک وجود کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے اس نے بہت سختی کی تھی، اب وہ جانتا تھا کہ یہ نازک وجود اس کی اور سختی نہیں سہ سکتا تھا۔ آپ بہت برے ہیں اسفند، ٹوٹتے ہوئے لفظوں میں اس نے اسے شکوہ کیا تھا۔ جیسا میں ہوں تمہارا ہوں، وہ دھیمے سے اس کے کان میں کہتا اس کے کان کی لو اپنے دانتوں میں دبا گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی بھاری ٹانگ اس کے اوپر رکھتے کھینچ کر اسے اپنی سینے میں بھیج گیا تھا۔ زربینہ نے الگ ہونے کی لاکھ کوشش کی مگر اسفند ٹھیٹ نے اسے چھوڑا نہیں تھا۔ تھک ہار کر وہ اس کے سینے پر سر رکھتی تھوڑی دیر میں ہی سو گئی تھی۔ اسفندیار پرسکون نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے اس کو اپنے اور قریب کرتے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اب وہ دو وجود ایک دوسرے میں گم گہری نیند سو رہے تھے۔ چاند بھی مسکراتے بادل کی اونٹ میں ہو گیا تھا۔ زرتاشا کھڑکی میں کھڑی اپنی بھیگی نم نگاہیں اس چاند پر گاڑی ہوئی تھی، جو دکھنے میں تو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا دکھ اس کی آنکھیں واضح کر چکی ہے۔ کتنا خوبصورت تھا نا یہ چاند، اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اسے وہ شخص لگتا تھا جس کے نزدیک اس کی ویلیو بالکل زیرو تھی۔ شاید وہ اس کے آگے کسی چیز کو اہمیت دیتا تھا، مگر اس کو اہمیت دینے پر وہ کبھی راضی نہ ہوتا۔ اپنے نصیب پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی ٹھوڑی بھگونے لگے۔ وہ ہتھیلی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی خود کو رونے سے باز رکھ رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ کسی ضدی بچے کی مانند بہتے چلے آ رہے تھے۔ شادی کو ایک ماہ گزر گیا تھا، صرف اور صرف ایک بار وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے بعد اس کا رویہ اس کے ساتھ اور برا ہو گیا تھا۔ وہ اس کو بات بات پر ذلیل کرتا، اتنی ذلالت سہتے وہ اندر سے مرنے والی ہو جاتی۔ آج اس کے تمام گھر والے کراچی جا رہے تھے، اس کا بھی بے حد دل تھا۔ شادی کے بعد کوئی خوشی نصیب تو ہوئی نہیں تھی، وہاں جا کر ہی وہ انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر شہریار نے اسے وہاں بھی جانے نہیں دیا اور رات کے 11 بج گئے تھے، اب تک خود بھی گھر میں نہیں آیا تھا۔ وہ سہاگن ہو کر بھی اپنے آپ کو بیوہ ماننے لگی تھی۔ شہریار اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا تھا، آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہتے اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت عرصہ ہو گیا ہے شہریار، ایسے نہیں چلے گا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اگر مجھے آپ کو بہکانا بھی کیوں نہ پڑا تو میں آپ کو بہکاؤں گی، آپ میرے شوہر ہیں، یہ گناہ نہیں ہوگا۔ وہ سوچتی حامی بھرتے تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بھاگی تھی۔ کبرٹ کھولتے اس نے ایک نظر ان بولڈ نائٹیز پر ڈالی تھی۔ میرون کلر کی خوبصورت نائٹی کو باہر نکالتے اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ وہ نائٹی بے حد بولڈ تھی۔ اس نائٹی کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے وہ یہ طے کر چکی تھی کہ آج وہ یہی پہنے گی۔ باہر آتے اس نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے کو سجانے کا بھی ارادہ کر چکی تھی۔ ملازم سے سامان وہ منگوا چکی تھی۔ کمرے کو خوبصورتی سے سجاتے وہ اس نائٹی کو لیے فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آتی آئینے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے آپ کو اس نائٹی میں دیکھتے اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ گھٹنوں سے تھوڑے اوپر آتی وہ نائٹی اس کو نگاہیں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتے خوبصورت سا میک اپ کرنے لگی۔ ابھی وہ مکمل تیار ہوئی تھی کہ تبھی شہریار دروازہ کھولتی اندر داخل ہوا۔
پرفیوم کی اور پھولوں کی مہک نے اس کے اندر کے موسم کو خوشگوار کر دیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کی نظر زرتاشا پر پڑی۔ زرتاشا مکمل طور پر کیل کانٹوں سے لیس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ بری طرح گلابی ہوتے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ شہریار ٹرانس کسی کیفیت میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا اتنا بے باک ہولیہ دیکھ کے سخت سردی میں بھی شہریار کو گرمی لگنے لگی تھی۔ وہ کمرے کو لاک کرتا قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں۔ سامنے کھڑی لڑکی خوبصورت نہیں، انتہا کی خوبصورت تھی۔ ایک ایک نقش اتنا حسین تھا کہ دیکھنے والا واقعی دیکھتا رہ جائے۔ اس کو دیکھتے وہ بری طرح لرز رہی تھی۔ اس کے لیے اس نے یہ لباس زیب تن تو کر لیا تھا، مگر اب اپنی ہی ہتھیلیاں بری طرح نم ہو رہی تھی۔ شہریار کو خود کو دیکھتے پا کر وہ مغرور ہو رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کا ہو رہا تھا۔ دل میں خوش فہمی کا پودا اگا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ تھوڑی دیر بعد ہی بری طرح اجڑ جائے گا۔ شہریار قدم قدم چلتے اس کے بے حد پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے پورے وجود کا معائنہ کر رہی تھی۔ مہرون کلر کی خوبصورت نائٹی میں اس کا سراپا چمک رہا تھا۔ کمرہ بھی بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی سانسیں خوشگوار ہوئی تھی۔ زرتاشا کو اتنے قریب دیکھ کے بری طرح گلابی پڑنے لگی تھی۔ میرے لیے تیار ہوئی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کی آنکھیں اپنی آنکھیں میں ڈال گیا تھا۔ زرتاشا اس کی بادامی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہی ٹرانس کی کیفیت میں جا چکی تھی۔ یہ شخص اس کے پاس آتے ہی اس پر جادو کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس آتا تھا اور زرتاشا سدھ بدھ بھلا دیا کرتی تھی۔ بولو میری جان۔ وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا اس کی سانسوں سے بھی قریب آ گیا۔ اب اگر وہ تھوڑا بھی بولتی تو اس کے لب شہریار کے لبوں کو چھو جانے تھے۔ وہ دونوں اتنے پاس کھڑے تھے کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ شہریار اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ان میں موجود اپنا عکس دیکھنے لگا۔ وہ عورت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے چاہا جائے، ایسا چاہا جائے کہ وہ اپنے ہونے پر غرور کرے، وہ اپنے چاہے جانے پر مغرور ہو، مگر افسوس یہ شخص اب تک اسے محبت نہیں دے سکا تھا۔ بولو میری جان، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ میرے لیے تیار ہوئی ہو کیا؟ وہ اس کی آوارہ لٹوں کو اپنی انگلی پر لپیٹ گیا تھا۔ جی شہریار، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کے لیے تیار نہیں ہوں گی تو پھر کس کے لیے ہوں گی؟ وہ اپنی نگاہیں جھکاتی بری طرح لرزتے اس کو سچ بتا گئی تھی۔ اس کی بات سنتے شہریار مسکراتے ہوئے اس کو خود سے لگا گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میری فرمانبردار بیوی یہی جواب دے گی۔ وہ اس کو بری طرح بہکا چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس وقت بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ عورت تو ہوتی ہی الگ ہے، وہ بھی اسے بری طرح اپنی خوبصورتی کے جال میں بہکا چکی تھی۔ میری جان، اگر تم میرے لیے اتنا تیار ہوئی تو میرا حق بنتا ہے کہ میں تمہاری خوبصورتی کو اپنا خراج پیش کروں۔ وہ اس کے کان میں دھیمے سے کہتا جھک کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ زرتاشا نے بری طرح شرماتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو بستر پر لاتے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ وہ منہ کے بل بستر پر گرتی اپنی چیخوں کو لبوں پر دبا گئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو مجھے؟ ایک کمزور مرد ہوں میں؟ وہ اس کے پاس آتے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے زرتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بولو میری فرمانبردار بیوی، کیا لگتا ہوں تمہیں؟ کمزور مرد جو یہ سب دیکھ کر پگھل جائے گا، جو یہ سب دیکھ کر بہک جائے گا؟ بولو۔ وقفے وقفے سے وہ اس کے بالوں پر گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ زرتاشا بری طرح روتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال گئی تھی۔ میں نے آپ کو یہ سب نہیں سمجھا ہے شہریار۔ آپ میرے شوہر ہیں، میرا سنگھار، میرا ہر روح آپ کے نام ہے۔ اگر آپ کے لیے یہ سب نہیں کروں تو پھر کس کے لیے کروں گی؟ نہیں میری جان، تم نے یہ روح مجھے بہکانے کے لیے کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں بہک جاؤں گا اور تمہارے قریب آ جاؤں گا؟ پہلے ہی دن تمہیں اچھے سے سمجھایا تھا کہ تمہاری میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ اس کے جبڑے اپنی گرفت میں مضبوط کر چکا تھا۔ زرتاشا کو محسوس ہوا کہ اس کا منہ ٹوٹ کر نیچے جا گرے گا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بری طرح رو دی تھی۔ میں آپ کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہوں شہریار، پھر آپ کیسے بھی میری جانب مائل ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، تو یہ سب کر کے تم مجھے اپنی جانب مائل کرو گی؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا اس پر اپنی تنزیہ نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ زرتاشا شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری خوبصورتی، تمہارا یہ خوبصورت جسم میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تک تم میرے دل میں نہیں آؤ گی
تب تک یہ تمہارا خوبصورت چہرہ بھی مجھے بدصورت لگے گا، کیونکہ تم مجھے بری لگتی ہو۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ میرے کمرے میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمارے درمیان پہلے ہی دن سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ امی کے کہنے پر میں نے تمہیں اس کمرے میں رکھا ہے۔ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا کہ میں تمہیں اس کمرے سے دربدر کر دوں، اور آئندہ یہ فضول قسم کی حرکتیں کر کے مجھے بہکانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتے بستر سے اٹھا تھا۔ کروں گی، بیوی ہوں میں آپ کی۔ میں آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر وہ حرکت کروں گی جو مجھ سے ہوگی۔ وہ گردن اٹھاتے چلائی تھی۔ شہریار اس کا چہرہ دیکھتے بری طرح بھڑکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بستر پر آتے قریب آ کر اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ کرو گی یہی حرکتیں؟ کرو گی تم؟ بولو۔ ہاں کروں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ سرتاشا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی سختی سے بولی۔ اس کی یہ حرکتیں شہریار کو اچھا خاصا غصہ دلا چکی تھی۔ کیا کروں گا میں؟ یہی پوچھ رہی ہو تم؟ ہاں، کیا کر لیں گے آپ؟ اچھا، میں تمہیں دکھاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ دھکا دے کر اس کو بستر پر پھینک گیا تھا۔ وہ منہ کے بل گرتی اپنے آنسوؤں کو پی گئی تھی۔ جب عزت نفس سائڈ پر رکھ ہی دی تھی تو وہ شخص اس کے ساتھ کچھ بھی کرتا اس کو آنسو ہی پینے تھے۔ وہ مڑتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہتے بستر پر گر رہے تھے۔ شہریار خان اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا اس کے اوپر آیا تھا۔ میں تمہیں دکھاتا ہوں اب میں کیا کروں گا۔ بہت بھڑکاتی ہو نا؟ بہت شوق ہے نا مجھے اپنے قریب رکھنے کا؟ بہت شوق ہے نا میری قربت کا؟ آج میں تمہیں اپنی قربت کی آگ میں ایسا جلاؤں گا کہ تم توبہ کرو گی مجھ سے۔ مجھے بہکاتی ہو نا؟ لاسٹ ٹائم کتنے پیار سے تمہیں سمجھایا تھا کہ میرے ساتھ یہ فضول کی حرکتیں مت کرنا، مگر نہیں، تمہیں نہیں سمجھ میں آتی۔ تم جب تک نہیں سدھرو گی جب تک میں تمہارا حال برا نہ کر لوں۔ اس کی باتیں سنتی سرتاشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ شہریار کی باتیں سنتے اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرتا۔ کیا کریں گے آپ؟ بتاتا ہوں میری جان۔ وہ اس کے پاس آتا اس کے جبڑے کو دبوچ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو بے دردی سے بستر پر پھینکتے اس کے اوپر آیا تھا۔ سرتاشا کی چیخ نکل گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے چہرے پر جھکتا اس کے گالوں پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ سرتاشا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے میں بہے تھے۔ وہ اس کے گالوں کو اچھی طرح کچلتا پیچھے ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ سرتاشا بری طرح روتے اپنی چیخیں دبا رہی تھی۔ پاس آنے کے لیے تو خود نے ہی یہ سب کیا تھا نا، اب اسے ہی بھگتنا تھا۔ یہ سب جانتی نہیں تھی کہ وہ کیا حال کرے گا۔ اس کی گردن میں زخم دیتے وہ اس کے لبوں پر جھکتا اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے چبا گیا تھا۔ برداشت کے باوجود بھی سرتاشا کے لبوں سے ایک پرسوز ہچکی برآمد ہوئی تھی، مگر ابھی بھی اس نے شہریار کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شہریار مزید شدت سے اس کے لبوں پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ تکلیف سے سرتاشا بری طرح رو دی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو خود سے دور کرنے لگی۔ شہریار اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لاک کرتے مزید شدت سے اس کے لبوں پر اپنا جنون دکھانے لگا۔ اس کے لبوں پر گہرا زخم دیتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس کے پھول جیسے لب اب خون کی مانند سرخ ہو رہے تھے۔ وہ اپنی آنسو بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ میری جان، مزہ آیا؟ آیا مزہ؟ بولو۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آپ میرے شوہر ہیں شہریار، آپ کی توجہ پانے کے لیے مجھے اللہ نے یہ سب کرنے کا حکم دیا ہے۔ شوہر کے لیے ہی تو ادائیں ہیں۔ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گی تو بس پھر کس کو دکھاؤں گی؟ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میری جان، میں نے نہیں منع کیا، مگر تم میری پسندیدہ بیوی نہیں ہو۔ یقین مانو اگر تمہاری جگہ میری پسندیدہ عورت ہوتی نا تو میں اس کو اسی بستر پر اتنی خوبصورتی سے حق دیتا جتنا خوبصورت یہ کمرہ اور تم لگ رہی ہو۔ مگر تم میری خوبصورت بیوی تو ہو، مگر میری پسندیدہ بیوی نہیں۔ تمہیں میرے گھر والوں نے مجھ پر مسلط کیا ہے، اس لیے تم وہ کبھی نہیں بن سکتی جو تم بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے الفاظوں کے زہر سے وہ اندر سے مر گئی تھی۔ اس کی رگیں بری طرح نیلی پڑ گئی تھی۔ وہ اسی کے سامنے بیٹھ کر پسندیدہ بیوی کر رہا تھا۔ اس کو اپنا آپ اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حقیر لگنے لگا۔ کیا کرتی اتنی خوبصورتی کا جس نے نصیب ہی اچھا نہیں دیا تھا؟ کاش وہ بدصورت ہوتی، اے کاش وہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی، مگر وہ اس شخص کی پسندیدہ بیوی ہوتی۔ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں شہریار۔ میں نے آپ کے علاوہ اس دنیا میں کسی اور کا نہیں سوچا۔ میرے لیے آپ ہی سب ہیں۔
میرے لیے آپ ہی میرے پسندیدہ مرد ہیں۔ ایک بار تو پلیز میرا سوچ لیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ میں نے تو آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی نا، پھر آپ ان سب چیزوں کا بدلہ میرے ساتھ کیوں لے رہے ہیں؟ میری جان، میں جانتا ہوں تم نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی، مگر زبردستی میری زندگی میں تو تم ہی آئی ہو نا۔ اس لیے میری یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ آئندہ یہ فضول قسم کی حرکتیں کر کے میرا دماغ گھمانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس دن میں تمہارا حشر اور برا کر دوں گا۔ وہ غصے سے دھاڑتا تیزی سے واش روم میں بند ہوا تھا۔ وہ تکیے پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا نصیب اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں توڑا تھا، پھر اس کا شوہر اس کا دل کیوں توڑ رہا تھا؟ وہ سوچتے بے دردی سے اپنے آنسو کو صاف کر گئی تھی۔ اسی وقت شہریار فریش ہو کر باہر نکلتے تیز قدموں سے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کے زرتاشا کے آنسوں میں اور تیزی آئی تھی۔ وہ بری طرح چلا کر رو دی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہوتی بستر پر گر گئی تھی۔ وہ دونوں وجود ایک دوسرے کے اوپر گہری نیند سونے میں مصروف تھے۔ وقفے وقفے سے اسود زربینہ کو اپنے اور قریب کرتے جا رہا تھا۔ فجر سے تھوڑا پہلے تو سوئے تھے، اس لیے آج 11 بجنے کے باوجود بھی دونوں ہی نہیں اٹھے تھے، یا شاید زندگی میں سکون آ گیا تھا اس لیے بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اسود یار اپنی باہوں کا گھیرا مضبوط کرتے نیند میں ہی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ابھی وہ دونوں سو ہی رہے تھے کہ تب ہی ان کے دروازے پر ایک خطرناک دستک ہوئی۔ زربینہ ہڑبڑا کر جاگی تھی۔ اپنے آپ کو اسود کے اتنی قریب دیکھتے وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ اسود اسے خود کے بے حد قریب کیے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے زربینہ کو رات کا تمام منظر یاد آ گیا۔ اس کی بے باکیاں یاد آتے زربینہ کے گال گلاب کی مانند سرخ ہوئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسود یار کا حصار مضبوط تھا۔ چاہ کر بھی وہ اس کے چنگل سے آزادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کوشش کرتی اسود یار کا ہاتھ کھول گئی تھی، مگر اسود دوبارہ سے اس کو خود کے قریب کرتے گہری نیند سو گیا تھا۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے نگاہ اسود پر ڈالی تھی۔ اسود پیچھے ہٹے، کیا کر رہے ہیں؟ سو جا چپ چاپ، نیند آ رہی ہے۔ مجھے تو آپ سوئے، میں نے کب منع کیا؟ نہیں تم میرا بستر ہو، تم میرا تکیہ ہو، اگر تم میرے برابر میں لیٹو گی تو ہی مجھے نیند آئے گی۔ وہ آنکھیں بند کیے بھوجل لہجے میں بولا، مگر مجھے اور نہیں سونا اسود، چھوڑے مجھے۔ میری جان، اگر سونا نہیں ہے تو پھر رومانس کر لیتے ہیں یا پھر سو جاتے ہیں۔ تمہارے پاس آپشن ہے، کوئی سا بھی ایک چن لو، کیونکہ اگر تم اٹھی تو میں ابھی اٹھ جاؤں گا، اور اگر میں اٹھ گیا تو آج کے دن میری چھٹی ہے، آج میں پورا دن بھی مزے سے رومانس کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سنتے زربینہ بری طرح شرماتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ اسود، میرا خیال ہے مجھے بھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، تو ہم دونوں کو سو جانا چاہیے۔ اس کی بات پر اسود کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ابھی وہ دونوں لیٹے ہی ہوئے تھے کہ تب ہی ان کے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ وہ دونوں اچھل کر بیٹھے تھے۔ یہ دستک دونوں کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ ان کے گھر میں کبھی بھی یوں دستک نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی ہو، سیدھا کال کر کے انفارم کر دیا جاتا تھا، اور اتنی بری طریقے سے دستک بھلا کون دے رہا تھا؟ وہ دونوں سوچ میں ہی تھے کہ تبھی دروازہ دوبارہ سے بجا۔ پتہ نہیں کون ہے، دروازہ کھولے نا اسود۔ کھول رہا ہوں، تم اپنے آپ کو ڈھکو۔ ڈھکا ہوا تو ہے، اور کیا ڈھکوں؟ اس کے کہنے پر اسود نے ایک زبردست گھوری سے اسے نوازا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح گھبراتے اپنے اوپر بلینکٹ ڈال گئی تھی۔ اسود اٹھتا تیز قدموں سے دروازے کی جانب گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے لب بے یقینی سے کھلے تھے۔ ایک مانوٹ سی لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوتی مسکرائی تھی۔ ہائے اسود، ہائے زربینہ۔ ارے شمائلہ، تم؟ اسود اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ زربینہ بھی حیران تھی کہ بھلا یہ لڑکی کون تھی جو سیدھا ہی ان کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ ہاں اسود، میں۔ یار اپنی وائف سے میرا انٹروڈکشن تو کرواؤ۔ ہاں زربینہ، یہ میری ماموں کی بیٹی شمائلہ، اور میری اچھی دوست بھی۔ صرف اچھی دوست بھی یا کچھ اور بھی؟ شمائلہ اس کو آنکھ مارتے مسکرائی تھی۔ زربینہ نے الجھن بھری نگاہوں سے دونوں کو دیکھا تھا۔ اس کے کہنے پر اسود نظریں چرا کر رہ گیا تھا۔ ہائے زربینہ میں اسود کی کزن اور اس کی عاشق۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ زربینہ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتی اس سے ہاتھ ملا چکی تھی۔ اس کی بات سنتے اسود اپنا سر کھجا کر رہ گیا تھا۔ ناٹ فیئر اسود، تم نے اتنی آسانی سے شادی کر لی ہے، ایک بار تو میرا سوچ لیتے۔ شمائلہ اس کے پاس جاتی شکوہ کر گئی تھی۔
زرمینہ اس کی باتیں سنتی ناگواری سے اپنی نگاہیں دوسری جانب موڑ گئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ وہاں دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اسود، تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، بھیگے لہجے میں کہتی وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ زرمینہ بری طرح بے چین ہوتی کھڑی ہو گئی تھی۔ اسود خود بھی گھبرا گیا تھا، وہ یوں اس کی قریب آ جائے گی اس نے سوچا ہی نہیں تھا، تو وہ اس کے بازو سے پکڑتا خود سے دور کر گیا تھا۔ دور مت کرو اسود، وہ دوبارہ سے اس کے سینے سے لگتی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ اسود کو تو عزت کے لالے ہی پڑ گئے تھے، جبکہ دوسری جانب زرمینہ بے یقین سے شمائلہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے شوہر کے ساتھ یوں چپک گئی تھی جیسے ایلفی ہو۔ ایک منٹ شمائلہ، ہم ویسے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا، سخت لہجے میں کہتا اسود اسے خود سے دور ہٹا گیا تھا۔ زرمینہ نے کھل کر سانس لی تھی۔ بات بعد میں کریں گے، ابھی میرے ساتھ باہر چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتی ہوں، وہ بلند لہجے میں بولی۔ ہاں تم باہر جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ نہیں، باہر چل کر ہی فریش ہو، میں تمہیں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی، وہ کہتی اس کا ہاتھ سختی سے تھام گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کو لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے کھڑی زرمینہ اپنا سب منہ لے کر رہ گئی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس کو اس لڑکی کے ساتھ جانا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے چہرے کا مساج کر رہی تھی کہ تبھی ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی جی، میں اندر آ جاؤں؟ ہاں آ جاؤ نیلم، آ جاؤ۔ اندر سمرین بیگم کی اجازت دیتے ہی نیلم سرخ چہرہ لیے اندر آئی تھی۔ ہاں بتاؤ نیلم، کہاں ہے زرتاشا؟ صبح سے آئی نہیں، ورنہ تو صبح ہی آ کر مل لیتی ہے مجھ سے، میری بچی۔ زرتاشا کے لیے ان کے لہجے میں پیار ہی پیار جھلک رہا تھا۔ وہ بڑی بی بی جی، زرتاشا میڈم تو اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہیں، میں نے انہیں بہت اٹھانے کی کوشش کری مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے وہ رات سے ہی بے ہوش ہے۔ کیا نیلم، تم ہوش میں تو ہوئی ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ بی بی جی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، وہاں کی زرتاشا بیگم بے ہوش ہے۔ سمرین بیگم سے کچھ چھوڑ چھاڑ کر زرتاشا کے کمرے کی جانب بھاگی۔ نیلم بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہی سمرین بیگم دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی رہی تھی۔ اس کا خوبصورت پھول جیسا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے بیٹے کی ہی کرتوت ہے جو ان کی بہو اس حال کو پہنچی تھی۔ وہ اس کے پاس جاتی اس کا چہرہ ہلانے لگی۔ زرتاشا میری بچی، ہوش میں آؤ میری جان، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سب بے سود۔ نیلم، جاؤ ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے، ہمیں ابھی اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہوگا۔ پر بی بی جی، زرتاشا میڈم کو اٹھائے گا کون؟ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، شہریار صاحب بھی گھر پر نہیں ہے، اور اسفند یار صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ تم سے جو کہا اتنا کرو، کوئی مرد نہیں ہے، یہ ہم دونوں بھی لے جا سکتے ہیں۔ سمرین بیگم کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ نیلم بھاگتے ہوئے باہر گئی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے زرتاشا، میں تمہارے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی؟ ہوش میں آؤ میری بچی، مجھے ایسا لگتا ہے میں نے غلطی کر دی تمہاری شادی شہریار سے کروا کر، میرا نالائق بیٹا تمہارے قابل ہی نہیں ہے، مجھے تمہارے لیے ہیرا ڈھونڈنا تھا، میں نے تمہیں کوئلے کو دے دیا۔ وہ بری طرح روتی ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا چہرہ دیکھتے وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ نیلم بھاگتے ہوئے کمرے میں واپس آئی تھی۔ بیگم صاحبہ، دلاور نے گاڑی نکال لی۔ اچھا، وہ کہتے نیلم کے ساتھ مل کر زرتاشا کو گاڑی تک لے آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے زرتاشا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ شادی سے پہلے انہوں نے ماہین بیگم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کی بچیوں کی حفاظت وہ بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح کریں گی، مگر ان سے کہیں نہ کہیں بھول ہو گئی تھی۔ اے کاش انہوں نے شہریار کے انکار کو سیریس لے لیا ہوتا ہے، ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پہلی بار انہیں اپنے ہی فیصلے پر غصہ آیا تھا۔ وہ آتی جاتی لہروں کو دیکھتا گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کل رات سے وہ یہیں بیٹھا تھا، دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر پر جانے کا، نہ کچھ کرنے کا۔ وہ اس لڑکی کی جانب مائل ہو رہا تھا جس سے وہ دور بھاگ رہا تھا، وہ اس کی جانب کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ کل رات اس کا دل دکھایا تھا اور ابھی پچھتا رہا تھا کہ اس کا دل کیوں دکھایا ہے تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی شادی زبردستی ہوئی تھی، مگر اس میں اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ ہر چیز میں وہ اس کی انسلٹ کرتا تھا، پھر بھی وہ خاموش رہتی تھی، اس کا دل جیت رہی تھی۔ اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس کا دل جیتے۔ وہ ہمیشہ اس سے نفرت ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے کل بھی جب وہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر پگھلنے لگا تو اپنے آپ کو سخت دکھانے کی کوشش میں کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہہ دیا۔ اب اسے اپنے ہی الفاظوں پر شرم آ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے
اپنے نرم پڑتے ہوئے وجود پر دوبارہ سے سختی کا خول چڑھا لیا۔ وہ وہی ڈیزرو کرتی ہے، گھٹیا حرکتیں کر کر کے مجھے اپنی جانب مائل کرتی ہے، تو اس کی جانب مائل ہوتا کیوں ہے؟ بیوی ہے میری، حق رکھتا ہوں اس پر، حق ملکیت یاد آتے ہی اس کی جانب کھنچتا چلا جاتا ہوں۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑا ہوا تھا۔ جو بھی ہو، میں یہاں اب اور نہیں بیٹھ سکتا۔ جہاں تک اس کی بات ہے، وہ اب میرے ساتھ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ کل رات صحیح سے اس کو سبق سکھا چکا ہوں۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہی تھوڑی دیر پہلے والا شہریار تھا جو خود سے اور اپنے ضمیر سے لڑ رہا تھا، اور ایک یہ تھا جس نے ضمیر سے مکمل طور پر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ گاڑی میں بیٹھتا گاڑی کو بھگاتے ہوئے گھر کے راستے میں ڈال گیا تھا۔ جانتا ہی نہیں تھا کہ گھر پہنچ کر اس کی زندگی، اس کی دنیا، سب کچھ بدل جانے والا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے اسے سناٹا محسوس ہوا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے کو خالی دیکھ کر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی، مگر وہ تو چاہتا یہی تھا، اسی لیے سکون سے فریش ہوتے وہ بستر پہ لیٹا آنکھیں موند گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص سو چکا تھا۔ ویسے بھی یہ اس کی آخری پرسکون نیند تھی۔ اس کے بعد اس شخص کے نصیب میں جاگنا لکھنا تھا، صرف اور صرف جاگنا۔ زرمینہ اپنے کمرے میں ٹہلتی بے چین تھی۔ اسفندیار شمائلہ کے ساتھ پچھلے 3 گھنٹے سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ برا تو اسے لگا تھا وہ عورت جیسے اس کے شوہر کو اس کے پاس سے اٹھا کر لے کر چلی گئی تھی۔ اس کو حسد جلن تو ہوئی تھی، مگر اس نے بظاہر نہیں کیا تھا۔ میں ہوں شمائلہ، یہ ہے میرا کزن، اور میں ہوں اس کی عاشق۔ اس کے کہے گئے الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے دماغ میں برسے تھے۔ وہ اپنے سر کو جکڑے ان سب فضول قسم کی باتوں کو اپنے دماغ سے جھٹکانا چاہتی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ اس بات کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ کیا اسفند بھی اس کو چاہتا تھا؟ اس کے دل نے اس سے پوچھا تھا۔ دل کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ دیا تھا۔ شوہر سے نفرت ہی بھلے کیوں نہ تھی، مگر پھر بھی اس نفرت میں بھی وہ اس کا کسی اور سے رشتہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ نہیں، اسفند مجھ سے پیار بہت کرتے ہیں، وہ شمائلہ کو پسند نہیں کر سکتے۔ مگر شمائلہ نے کہا تھا کہ وہ شمائلہ کو پہلے پسند کرتے تھے۔ نہیں، شمائلہ نے کہا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسفند بھی اس کو ہی پسند کرتا۔ دل نے اپنی ہی بات کی تھی، وہ بڑھ بڑھ کر جلی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی دھار سے دروازہ کھولتے شمائلہ اندر آئی تھی۔ شمائلہ کے پیچھے پیچھے ہی اسفندیار شاپنگ کے کئی بیگز لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ کیا مطلب وہ لوگ شاپنگ پر گئے تھے اور اسفند نے اسے جھوٹے منہ پوچھا بھی نہیں تھا؟ آخر وہ اس کی بیوی تھی۔ اگر شاپنگ پر جا ہی رہا تھا تو وہ اسے بھی پوچھ سکتا تھا۔ اسے بے فضول کا ہی کلک ہونے لگا۔ اوہ اسفند، تم بہت کیوٹ ہو۔ شمائلہ اسفند کے بے حد پاس بیٹھتی اس کے گالوں کو نوچ گئی تھی۔ اسفند کا چہرہ سرخ ہوا۔ زرمینہ کا چہرہ اس سے کہیں زیادہ سرخ ہوا تھا۔ یہ عورت حد سے بڑھ رہی تھی، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس کے مطابق اس کا اسفند سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس کے آس پاس کوئی بھی لڑکی کیوں نہ گھومے، اس سے کوئی فرق نہ پڑنا تھا، اس لیے وہ شمائلہ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ اسفند ایک نظر اس کو دیکھتا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ جتنی محبت کرتا تھا بس وہی اس سے کرتا تھا۔ زرمینہ کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ اسفند پلیز، تم مجھ سے دوسری شادی کر لو نا۔ اس کی اس بات پر زرمینہ کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی غصہ آ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ شمائلہ کو اٹھا کر یہاں سے دور پھینک آئے، جو یہاں آ کر اس کی زندگی میں زہر پھیلا رہی تھی۔ میری ایک شادی ہو گئی ہے شمائلہ، میں دوسری شادی کر کر ایک اور بوجھ کیوں پالوں؟ بوجھ کا نام سنتے زرمینہ کا چہرہ لال ہوا تھا، مطلب کہ وہ اس کو بوجھ کہہ رہا تھا۔ اوہ سلی ڈارلنگ، میں تمہیں تنگ کرنے ہی کروں گی، بلکہ تمہیں اتنا پیار دوں گی کہ تم خود بھی میرے قریب آنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے۔ اس کی بات پر زرمینہ غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مدھم دھم دھم کرتے ہی دونوں کے پاس آئی تھی۔ اسفند، میرے خیال سے رات بہت ہو گئی ہے، سو جانا چاہیے۔ اسفند نے اس کی بات پر گھوم کر گھڑی کو دیکھا تھا جو 12 بجا رہی تھی۔ وہ اتنی جلدی سوتی تو نہیں تھی، پھر اتنی جلدی سونے کی بات کیوں کر رہی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا شمائلہ، تم ابھی یہ شاپنگ سمیٹو اور اپنے کمرے میں جاؤ، وہاں کی رات بہت ہو گئی ہے۔ مگر اسفند، مجھے تمہارے ساتھ اور ٹائم سپینڈ کرنا تھا، ہم کل کر لیں گے نا؟ شمائلہ پلیز، ابھی زرمینہ کہہ رہی ہے نا اسے سونا ہے، تو پھر تم چلی جاؤ، تو پھر ہم کل صبح دوبارہ سے آؤٹنگ پر جائیں گے۔ ہاں اوکے، چلیں گے۔ اوکے اسفند، گڈ نائٹ۔ وہ اس کے گلے لگتی بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔
سرمینا سرخ چہرہ لیے اپنی گھورتی ہوئی نگاہیں اسفن پر ٹکا گئی تھیں۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ اسفن کو واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اچانک اس کی بیوی کو ہوا کیا ہے۔ سر تاشا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اسفن صاحب۔ ہیں؟ کیا ہو گیا اس کو؟ مجھے نہیں پتا، مجھ سے ملنے جانا تھا۔ آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میں اپنی بہن سے مل نہیں سکی۔ بولتے بولتے وہ بری طرح رو دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں روئی تھی، مگر وہ رو رہی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر اسفن کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ رو کیوں رہی ہو تم؟ وہ اس کے برابر بیٹھتا سخت ٹینشن سے پوچھنے لگا۔ میری بہن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور آپ کو شاپنگ ہی کرنی ہے۔ وہ دھاڑی تھی۔ اچھا سوری، صبح تمہیں پہلے لے جاؤں گا، پھر شمائلہ کو لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سرمینا نے ایک شکوہ کرنے لگا اس سے دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ رخ موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہو رہا تھا، مگر جو بھی ہو رہا تھا یہ اس وقت اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ڈاکٹر کے بلانے پر سمرین بیگم اپنی سر پر چادر ڈالتی تیزی سے ڈاکٹر روم میں گھسی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ سرتاشا اور سرمینا میں سرتاشا انہیں بے حد پیاری تھی۔ بچپن سے ہی وہ ان کے قریب تھی اور شادی کے بعد بھی وہ روز ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارتی تھی، اس لیے وہ اسے بے حد محبت کرتی تھی۔ آج اس کی یہ حالت دیکھتے وہ اندر سے مر گئی تھی۔ بیٹھے مس سمرین، ڈاکٹر پیشورانہ انداز میں انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر گئی تھی۔ وہ بیٹھتے نگاہیں اپنی ڈاکٹر پر ٹکا گئی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ آپ کی بیٹی پہلے سے بہت بہتر ہے مس سمرین، مگر ان کا آپ لوگوں کو بہت خیال رکھنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے بالکل اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہے، اور اس حالت میں یہ سب بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ کیسی حالت؟ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میں سمجھی نہیں۔ سمرین بیگم حیران ہوئی تھی۔ آپ کی بہو پریگننٹ ہے مس سمرین، اور اس حال میں انہوں نے حد سے زیادہ ٹینشن لی ہے۔ یہ ان کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن سے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ان کا ذہنی دباؤ اتنا ہے کہ اس کا فرق ان کے بچے پر بھی پڑ رہا ہے۔ ہم نے بہت مشکل سے ان کا بی پی کول ڈاؤن کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں۔ انہیں کسی بھی ٹینشن اور دباؤ والی بات سے 100 گز کی دوری پر رکھیں۔ اگر آپ لوگ اس بچے کو صحیح سلامت اس دنیا میں لانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے ان کی ماں کا بہت خیال رکھیں۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، آپ کو یا انہیں پابندی سے کھلانی ہے اور مکمل انہیں ریسٹ دینا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ اس بچے کے بارے میں سنتی سمرین بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ان کا بیٹا ان کی بہو کی یہ حالت کر چکا تھا، اور ان کی بہو اسی خاندان کے بچے کو اس دنیا میں لانے جا رہی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے پر بے حد غصہ آیا۔ وہ قدم قدم چلتی سرتاشا کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ سرتاشا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی مسکرا رہی تھی۔ سمرین بیگم اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ کیسی ہے میری بچی؟ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ سرتاشا، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتی ان پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ کبھی میں تھک گئی تھی، اس لیے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے پر گرے تھے۔ ہر ممکن کوشش کری کہ شہریار کو اپنی جانب پلٹ سکوں، مگر میری ہر کوشش کو انہوں نے بیکار بنا دیا امی۔ مجھے میں کیا کہ مجھ میں کیا کمی ہے ایسی جو شہریار مجھ سے دور رہتے ہیں؟ میری بچی، تجھ میں کوئی کمی نہیں، کمی تو میرے بیٹے میں ہے جسے تجھ جیسی ہیرا لڑکی نہیں دکھی۔ مگر کوئی بات نہیں، تو بہت جلد اس کے دل میں برجمان ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ اس کے ہاتھوں کو تھامتی اسے ایک نرم سا دلاسا دے گئی تھی۔ نہیں امی، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اب میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اب میں ماں بننے والی ہوں، میرے ساتھ میرا بچہ ہوگا۔ میں اب کبھی کوشش نہیں کروں گی کہ ان کا دل میری جانب پلٹ سکے۔ وہ اس بہت لہجے میں کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ سمرین بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ اس لڑکی کو اور دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر وہ اب ان کے بیٹے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتی تھی تو یہ ان کے بیٹے کی سزا تھی، وہ اسی قابل تھا۔ سمرین بیگم سرخ چہرہ لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ خوابیدہ کمرے کو دیکھ کر ان کے لب بے یقینی واہ ہوئے تھے۔ بیوی ہسپتال میں تھی اور شوہر اتنے آرام سے گھر میں۔ وہ ٹھنڈے پانی کا جگ اٹھائے اس کی جانب آتی اس پورے جگ کو اس کے چہرے پر اٹیل گئی تھی۔ شہریار جو گہری نیند سو رہا تھا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ امی خیریت ہے؟ پانی کیوں ڈالا میرے اوپر؟ وہ کھڑا ہوتا ان سے سوال کر گیا تھا۔ بنا کوئی جواب دیے سمرین بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ شرم ہے تم میں یا نہیں؟ یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری، یہ سکھایا تھا کہ بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ بولو، کس کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا تم نے جو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو؟
وہ اس کا گریبان ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے وہ بچی آج ہسپتال میں پہنچی ہوئی ہے۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے تمہارا بچہ مرنے کے مقام تک پہنچ گیا تھا۔ کیسے باپ ہو، کیسے شوہر ہو تم؟ اگر مجھے معلوم ہوتا نا کہ تم اس پھول جیسی بچی کا یہ حال کرو گے تو خدا کی قسم اس کے لیے میں ایسا لڑکا ڈھونڈتی جو تم سے بھی زیادہ اچھا ہوتا اور ویل مینرڈ ہوتا۔ وہ اس کو برا بلا کہتی تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ بے یقین سے اپنے بستر پر گرا تھا۔ یہ اس کی ماں سے کیا کہہ کر گئی تھی؟ اس کی بیوی اس کا بچہ دوسرے ہی لمحے وہ کھڑے ہوتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ یہ اس نے کیا کیا تھا؟ اسے پہلی بار اپنے کیے پر بری طرح افسوس ہونے لگا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اس کا بچہ تھا، ان دونوں کا اس کو خیال رکھنا تھا۔ وہ اس کو منا لینا چاہتا تھا۔ اب وہ مانتی ہے یا نہیں یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدموں سے اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وقت مسکرا دیا تھا۔ اب الٹی گنتی اس شخص کی شروع ہونے والی تھی۔ السلام علیکم ریڈرز، اگر آپ کو اسٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔